دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں اللہ کی قدرت بھی ہے، عبرت بھی ہے اور انسان کے غرور و تکبر کا انجام بھی۔ یہ ہے نمرود کی پیدائش کا واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب نمرود پیدا ہونے والا تھا، اس وقت بابل کا بادشاہ اپنی طاقت اور حکومت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے لرزتے ہوئے کہا، ای بادشاہ، ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور کام اٹھا۔ وَخْرَبَوْلًا، آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو، زندن وجاءن، پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگے اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی خبر بادشاہ تک پہنچائی جانے لگی۔ اسی ظالم دور میں نمرود کی ماں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ماں جانتی تھی کہ اگر بادشاہ کے سپاہیوں کو علم ہو گیا تو اس کا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کھڑی ہوئی، بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ دورن بٹور، وہ شہر سے باہر گھنے جنگل کی طرف گئی۔ درختوں کے سائے ٹھنڈی ہوا اور جنگل کا سناٹا اسے ڈرا بھی رہا تھا، لیکن ایک ماں کے قدم بچے کی محبت نے مضبوط کر دیے تھے۔ جنگل میں اسے ایک چھوٹی سی غار ملی۔ وہاں اس نے اپنے ننھے بچے کو لٹا دیا۔ اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ دلعانی رہتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ شہر میں رہ کر بچہ نہیں بچے گا۔ وہ بچے کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ غار سے باہر آئی اور آنسو صاف کرتی ہوئی واپس شہر کی طرف چل پڑی۔ دوستو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ غار کے پاس ایک کتا اپنے بچوں سمیت رہتی تھی۔ جب اسے نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ غار میں داخل ہوئی۔ وہ اس بچے کے قریب بیٹھ گئی اور اپنے بچے کی طرح اسے دودھ پلانے لگی۔ اللہ نے ایک ظالم انسان کی پیدائش کے لیے بھی ایک چھوٹے سے جانور کو ذریعہ بنا دیا۔ وہ روز بچے کا خیال رکھتی، اسدودلت۔ اسی طرح نمرود اس جنگل میں پلتا رہا۔ منو بعد، نمرود کی ماں چپکے سے دوبارہ جنگل آئی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہے، تندرست ہے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جانور اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، بچے کو اٹھایا اور واپس شہر لے آئی۔ وقت زرت نمرود جوان ہوا، لیکن اس کے دل میں رحم، نرمی محبت نہ تھی۔ اس کے اندر ضد، تکبر اور ظلم پھیل گیا۔ اقتدار ملا تو وہ خود کو خدا کہنے لگا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن بیٹھا۔ دوستو، غور رو، بادشاہ نے لاکھ کوشش کی تھی کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے جنگل میں بھی زندہ رکھا، جانور کے ذریعے پالا، اور پھر اسی بچے کو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آخرار اللہ نے ایک ننھسی مخلوق یعنی ایک چھوٹی مکھی کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ غرور اور تکبر کبھی نہیں چلتا۔